اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ میرا ایک سوال ہے کہ جناب ڈاکٹر ذاکر نائک دامت برکاتہ سے سننا کیسا ہے، اور وہ عالم تو ہے نہیں لیکن ان کو سننا کیسا ہے، کیونکہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ وہ غیر مقلد ہے اور وہ عالم بھی نہیں ہے، اور وہ جو بولتے بھی ہے اس کی اوتھینٹسٹی کی تحقیق کرنا ضروری ہے کہ وہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں، اور وہ جو بولتے ہیں وہ اوتھینٹکٹی اس میں ہے کہ نہیں۔ تو اس بارے میں تھوڑا رہنمائی فرمائے کہ وہ جو بولتے ہیں وہ دلائل جو وہ دیتے ہیں وہ اوتھینٹک ہوتے ہیں کہ نہیں۔ لوگ غلط بولتے ہیں ان کے بارے میں، صحیح بات ہے، ڈاکٹر صاحب کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیل رہا ہے۔ غیر مسلم تو چاہتے ہیں کہ نہ سنیں ان کو، تو آپ بھی اگر یہی چاہیں گے کہ نہ سنیں تو پھر تو غیر مسلموں کی اس میں ان کا مذہب پھیلے گا دنیا میں، تو اس لیے ضرور سننا چاہیے، اس سے بہت نالج بھی ملتی ہے اور بہت سے لوگ مرتد ہونے سے بچے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی محنت کی وجہ سے۔ تو کوئی بھی عالم، کوئی بھی اسکالر اگر دین کی تبلیغ کر رہا ہے تو وہ اس کو، ڈاکٹر صاحب کا تو ویسے بھی جو ٹاپک ہے وہ بڑا جاندار شاندار ٹاپک ہے کہ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کو دیگر مذاہب سے، تو اس کے لیے تو عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے تو یہ کافی ہے کہ آپ نے دوسرے غیر مسلموں کی کتابیں پڑھی ہوئی ہوں، پھر اسلام کو بھی آپ نے اتنا کم از کم پڑھاؤ کہ آپ تقابل کر سکیں، کمپیئر کر سکیں۔ تو اتنی نالج تو ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس، اور اس نالج میں وہ بہت سارے لوگوں سے بہت آگے ہیں۔ باقی مسائل تو ظاہر ہے مفتیان کرام سے پوچھے جاتے ہیں، تو مسائل کی فیلڈ تو ایک الگ فیلڈ ہے، وہ پراپر جب تک کوئی مفتی نہ ہو تو اس کے بغیر پوچھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر مفتی بھی وہ جو اہل حق ہوں، کوئی بدعتی یا کوئی، آج کل تو پتھر اٹھاؤ ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، تو اتنے ہماری سوسائٹی میں ڈاکٹر انجینئر نہیں ہیں جتنے مفتی مل جائیں گے آپ کو۔ تو مفتی بھی کوئی کسی ریلائبل ادارے سے فارغ ہو اور وقت کے علماء کا اس پر اعتماد ہو، تو اس کے بعد کوئی مفتی بنتا ہے، پراپر وے میں پڑھا ہوا اس نے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اور 3 طلاقیں۔ آپ نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے 3 طلاق کے مسئلے پر جو بات چیت کی تھی، اس بارے میں آگاہ فرما دیں کہ آپ کا کیا موقف ہے اور ان کا کیا جواب ہے۔ حافظ گلزار یو پی سے۔ ڈاکٹر صاحب کی میری جب ان سے دوسری دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ مسئلہ چھیڑا تھا کہ آپ اس طرح سے بتاتے ہیں، اور حالانکہ یہ مسئلہ تو اجماعی ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں، تو میں نے کہا آپ نے کئی دفعہ یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ 3 ایک ہوتی ہیں، تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اس پر، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میری پہلے پوری تحقیق نہیں تھی اس مسئلے کی، اور انسان جو ہے سیکھتے ہی سیکھتا ہے، تو میں مزید جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ دوسری طرف بھی دلائل ہیں، تو بس اتنی بات ڈاکٹر صاحب نے کی اور میں بھی خاموش ہو گیا، پھر وہ بھی خاموش ہو گئے، اور پھر میں نے یہ دوبارہ ٹاپک چھیڑا نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں ان سے عقیدت اور محبت میں ملنے کے لیے گیا تھا، اور صرف ایک عقیدت کی وجہ سے کہ آپ دین کا اتنا کام کر رہے ہیں، اب میں یہ اختلافی مسائل چھیڑ دیتا تو یہ غیر اخلاقی حرکت ہوتی۔ تو بہت سے علماء ہیں جنہوں نے ان کو اس مسئلے پر تنبیہ کی ہے۔